عین جالوت کی جنگ کیا تھی؟ مسلمانوں نے کیسے منگولوں کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا؟ اور اس سلطان کا کیا انجام ہوا جس نے منگولوں کو ہرا دیا؟ یہ سب اور بہت کچھ ہم آپ کو بتائیں گے دا ہسٹری اسٹریم کی اس نئی سیریز بیٹل آف عین جالوت میں۔ تو آئیں دیکھتے ہیں۔ 1251 یعنی 1251 میں جب چنگیز خان کا پوتا مونکے خان منگولوں کا بادشاہ بنا تو اس نے اپنے دادا چنگیز خان کا خواب یعنی پوری دنیا پر بادشاہت کو حقیقت میں بدلنے کی جد و جہد شروع کر دی۔ مغرب یعنی مسلمانوں کی بچی کچی طاقتوں کو قابو کرنے کے لیے اس نے اپنے بھائی ہلاکو خان کو اس مشن کی کمان بھی دے دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہلاکو خان نے پہلے تو ایران کے اکثر علاقوں پر قبضہ کر لیا اور پھر بغداد پر چڑھائی کر دی۔ اس چڑھائی کا نتیجہ یہ نکلا کہ بغداد بالکل تباہ کر دیا گیا، مسلمانوں کا بے انتہا قتل عام کیا گیا اور ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے عباسی خلیفہ تک کو قتل کر دیا گیا۔ ایران کی فتح کے بعد اب باری تھی آج کے شامی علاقوں کی، تو اس وقت وہاں پر موجود صلاح الدین ایوبی کا خاندان یا اس کے جانشین اس قابل نہیں تھے کہ وہ کچھ کر پاتے، تو شام میں بھی وہی ہوا۔ جلد ہی دمشق پر قبضہ ہو گیا اور حلب پر بھی، اور وہاں بھی انسانی کھوپڑیوں کے مینار بنائے گئے۔ اس وقت تک تمام مسلم دنیا پر منگولوں کا قبضہ ہو چکا تھا، اور ایک آخری مسلم ملک مصر ہی منگولوں کی راہ میں آخری رکاوٹ تھا۔ تو منگولوں نے اب اپنی نظریں مصر پر جما لیں۔ مصر پر اس وقت سلطان سیف الدین قطز حکمران تھے۔ یہ ایک نہایت بہادر بادشاہ تھے اور کئی معنوں میں مسلمانوں کی آخری امید بھی۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ قطز کو منگولوں نے ہی ایران سے غلام بنا کر مصر میں بیچ دیا تھا، جہاں پر قطز آہستہ آہستہ اتنا طاقتور ہوا کہ وہ وہاں کا بادشاہ بن بیٹھا۔ تو اپنے دادا چنگیز خان کا خواب پورا کرنے کے لیے ہلاکو خان نے 1260 میں سلطان قطز کو خط لکھا، جس میں یہ کہا گیا کہ تم لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ باقی ممالک کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے ہماری سرپرستی یا اطاعت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ تمہارے قلعے ہمیں نہیں روک سکتے، نہ ہی تمہاری خدا سے دعائیں تمہارے کسی کام آئیں گی۔ ہم تمہاری مساجد تباہ کر دیں گے اور تمہارے بوڑھوں اور بچوں کو چن چن کر قتل کر دیں گے۔ سلطان قطز نے جب یہ سنا تو ہلاکو کے بھیجے گئے سفیروں کا سر قلم کر دیا اور ان کے سر مصر میں سر عام لٹکا دیے گئے۔ ہلاکو کو جب یہ خبر ہوئی تو اس نے مصر پر حملے کی تیاری تیزی سے شروع کر دی، لیکن تبھی ایک مسئلہ ہلاکو کے سامنے آ پہنچا، اور وہ مسئلہ دراصل یہ تھا کہ مونکے خان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کو خبر ملی کہ مونکے خان چائنیز کے ساتھ جنگ میں مارا گیا ہے اور ہلاکو کے بھائیوں میں خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے، لہٰذا ہلاکو خان کو واپس منگولیا جانا پڑا۔ تو جب سلطان قطز کو یہ پتہ چلا کہ ہلاکو خان کو واپس منگولیا جانا پڑ رہا ہے اور اس کی اس وقت کی 1.5 لاکھ فوج میں سے کل 40,000 فوج ہی اس وقت دمشق میں رکی ہوئی ہے، تو یہ دیکھتے ہوئے سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ دمشق پر چڑھائی کر دے گا۔ تو اب یہاں انٹری ہوتی ہے ایک اور کردار، یعنی جنرل بیبرز کی۔ تو رکن الدین بیبرز دراصل مصر کا ایک اور طاقتور جرنیل تھا۔ اس کو جنگ کا کافی تجربہ اور مہارت بھی حاصل تھی۔ یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ سلطان قطز اور جنرل بیبرز کی آپس میں کچھ خاص بنتی نہیں تھی، اس لیے قطز نے بیبرز کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے اس سے یہ وعدہ کیا کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو بیبرز کو حلب شہر کا گورنر لگا دیا جائے گا۔ سلطان قطز اور جنرل بیبرز منگولوں کے قبضے میں موجود شہر دمشق پر حملے کے لیے تیار تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ منگولوں کو دمشق میں گھیر کر ہی ختم کر دیا جائے۔ اس وجہ سے سلطان نے فوج جمع کرنے کی بجائے ڈائریکٹ حملہ کرنے کو فوقیت یا پرائیورٹی دی، اور منگولوں کی فوج جو کہ اس وقت 40,000 تھی، اس کے مقابلے میں کل 20,000 سے بھی کم لشکر جمع کر سکے۔
بہرحال سلطان اور بیبرس کی مشترکہ پیش رفت شروع ہو گئی۔ سلطان نے یہاں پر ایک عقلمندانہ چال چلی۔ اس نے بیبرس اور اس کے ساتھیوں کو اپنے بڑے لشکر سے کچھ آگے چلنے کو کہا کہ کہیں منگول چھپ کر حملہ نہ کر دیں اور کسی بھی ممکنہ حملے کی صورت میں منگولوں سے نمٹا جا سکے۔ منگول جاسوسوں سے بچنے کے لیے سلطان نے ایک اور حربہ اپنایا۔ سلطان قطز کو یہ پتہ تھا کہ صلیبی اس وقت کمزور ہیں اور وہ ان پر دباؤ ڈال سکتے ہیں، لہذا سلطان نے دمشق جانے کے لیے صلیبی راستوں سے گزرنے کا فیصلہ کیا اور صلیبی اس پر مان بھی گئے۔ منگول لشکر کا اس وقت کمانڈر کٹ بوکا تھا۔ حالانکہ سلطان نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح منگولوں کے جاسوسوں کو یہ پتہ نہ چلے کہ ان کا اصل نشانہ دمشق ہے، پھر بھی منگول جاسوسوں نے یہ پتہ لگا ہی لیا کہ سلطان کی فوج کے عزائم آخر کیا ہیں۔ کٹ بوکا کو جب یہ پتہ چلا تو اس نے یہ پلان بنایا کہ مسلمانوں سے چھپ کر بڑے منگول لشکر کو ان کی بیس بالبیک شہر سے راتوں رات نکال لیا جائے اور یروشلم پر حملہ کر دیا جائے۔ تو کٹ بوکا نے کیا بھی وہی۔ اس نے یروشلم کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ سلطان کو بھی جلدی یہ اطلاع مل گئی کہ منگولوں کا اصل منصوبہ آخر کیا ہے، تو اس نے جلدی منگولوں کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ بہرحال دونوں افواج کا سامنا وادی عین جالوت میں ہو ہی گیا۔ یہ بات واضح رہے کہ عین جالوت وادی وہ وادی ہے جہاں حضرت داؤد نے جالوت کو قتل کیا تھا۔ اسی مناسبت سے اس جگہ کا نام عین جالوت تھا۔ مسلمانوں نے پہاڑوں کے درمیان نسبتاً ایک تنگ راستے کو چنا تاکہ منگولوں پر وہاں سے حملہ کیا جا سکے اور ان کے بڑے لشکر کا مقابلہ کیا جا سکے۔ جبکہ جب جنگ شروع ہوئی تو قطز نے اپنے لشکر سے خطاب کیا اور کہا کہ اب جنگ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں سوائے اس کے کہ ایک دردناک موت تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں کی منتظر ہے۔ منگول چونکہ تعداد میں زیادہ تھے، جلد ہی مسلمانوں کے لشکر پر بھاری پڑنے لگے، یہاں تک کہ بائیں جانب کا لشکر کمزور پڑنے لگا اور وہاں کے مسلمان سپاہی شکست سامنے دیکھ رہے تھے۔ سلطان قطز نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کے بائیں طرف کے لشکر کو شکست ہو رہی ہے تو اس نے اپنی زرہ سب کے سامنے اتار پھینکی اور خود یا اسلام یا اسلام یا اسلام کا نعرہ لگاتے ہوئے جنگ میں کود پڑا تاکہ اس کے سپاہی اس کو دیکھ سکیں۔ یہ دیکھ کر کہ ان کا سلطان کس طرح جنگ میں برابری سے لڑ رہا ہے، بھاگتے ہوئے سپاہیوں میں ایک نئی جان آ گئی اور انہوں نے پورے زور کے ساتھ واپس منگولوں پر حملہ کر دیا، اور یہ حملہ اتنا شدید ثابت ہوا کہ منگولوں کو گھیر لیا گیا اور جلد ہی منگول جنرل کٹ بوکا بربرس کی فوج کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ یہ دیکھتے ہی کہ کٹ بوکا گرفتار ہو گیا ہے، کچھ منگول بھاگ نکلے اور جو باقی بچے وہ قتل کر دیے گئے۔ یوں مسلم لشکر نے پہلی بار منگولوں کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کیا، اور اس کے بعد منگول اس حد تک کمزور ہو گئے کہ انہوں نے کبھی بھی مسلم علاقوں پر حملے کا نہیں سوچا۔ رہی بات سلطان کی، تو اس کو یہ جیت زیادہ دیر نصیب نہ ہو سکی۔ ابھی سلطان فتح یاب لشکر کے ساتھ واپس قاہرہ آ ہی رہا تھا کہ اس کو اسی کے کچھ امیروں نے اس کے خیمے میں گھس کر رات کو قتل کر دیا۔ کچھ اندازوں کے مطابق یہ کام بیبرس کا تھا، کیونکہ سلطان نے بیبرس کو اپنے وعدے کے مطابق حلب کا گورنر نہیں لگایا۔ بہرحال وجہ جو بھی تھی، بیبرس مصر کا نیا سلطان چن لیا گیا۔ تو وجہ جو بھی تھی، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ اسلام کو اصل نقصان ہمیشہ غداری نے ہی پہنچایا، اور آج تک عالم اسلام کا یہی مسئلہ قائم و دائم ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ سلطان قطز کی بہادری اور بعد میں اس کے ساتھ ہونے والی غداری دونوں ہی تاریخ اسلام کا حصہ ہیں۔ اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں
تاکہ آپ کو ہمارے چینل کے متعلق بر وقت اپڈیٹس مل سکیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسپین کیسے فتح کیا تو یہاں کلک کریں اور یہاں جانیے کہ جنگ عظیم اول میں مدینے کا دفاع کس نے اور کیسے کیا۔